بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ دو مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ سمجھ سکیں۔ ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم دو مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ سمجھیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں ان احادیث مبارکہ کے متعلق چند معلوماتی نکات۔ مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں، جن میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جس طرح سے فرائض ہیں، اسی طرح سے حقوق بھی ہیں، اور حقوق میں ایک یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اور یہ حکم حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام خوشی و غمی ہر دو حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ خوشی ہو پھر بھی، غمی ہو پھر بھی، ان دونوں حالتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی اور غم میں غمگین ہونے کی ترغیب، یہ اسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا گویا جنت کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہر شخص کو اپنے ماتحت کا محافظ اور امین بنایا گیا ہے۔ ایک والد کے ماتحتی میں اس کی اولاد، اس کی اہلیہ اور اس کے بچے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر شخص کے ماتحتی میں، ایک بڑے بھائی کی ماتحتی میں اس کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن شامل ہوتی ہے۔ تو ہر شخص کو ماتحت کا محافظ اور امین بنایا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دے، یعنی جو اس کا ماتحت ہو اسے نیکی کے کام کی تلقین کرے اور برائی کے کام سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ ہر ایک کو یہ فریضہ دیا گیا ہے، یعنی تبلیغ کرنا یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ نصیحت کرنا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب میں حدیث نمبر 5 جس میں ہے عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ اور حدیث نمبر 6 کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی خوانی کی ہوگی، حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا، اور ان کے ذیل میں بیان کی گئی معلومات کو دل جمی کے ساتھ سیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر مریض کی عیادت کے آداب کسی کتاب سے تلاش کریں اور آپس میں گفتگو کریں۔ مریض کی عیادت کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، کسی بھی کتاب سے آپ نے مریض کی عیادت کے وہ آداب تلاش کرنے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کر کے بتانا ہے کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابھی ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس سرگرمی کو مکمل کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا، اور اس کی بدولت جہاں آپ نے مریض کی عیادت کی فضیلت کو سمجھا ہوگا، وہیں عیادت مریض کے آداب سے متعلق بھی آگاہی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہمارے لیے ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو عمدہ نصیحت کریں اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری انجام دیں۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی ایک نصیحت کر دیں، اس طرح سے آپ نیکی کے حکم دینے والے،
یا کسی بری بات سے روک دیں، اس طرح آپ بری باتوں سے روکنے والے بن جائیں گے اور اس طرح آپ کا بھی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کام آپ بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ گھروں میں جا کر اسے مکمل کریں۔ یہ اعادہ سبق ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جن میں سے ایک مریض کی عیادت کرنا ہے۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی خوشی و غمی میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نگہبان اور محافظ ہے، اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو ہماری رعایا ہے، ہمارے ماتحت ہیں، ان کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔